اللهم صل على محمد وآل محمد. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. علی کی غم اٹھانے کے لیے رہ گئی بیٹی، علی کی غم اٹھانے کے لیے، زخم کھانے کے لیے، زخم کھانے کے لیے، آنسو بہانے کے لیے. ماشاءاللہ. قرآن سے مزاج ملتا ہے. کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، نہ کوئی لشکر نہ سر پہ چادر مگر نہ جانے ہوا میں کیوں کر، غرور ظلم و ستم کے پرزے اڑا گئی ہے علی کی بیٹی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. پہن کے خاک شفا کا احرام، سر برہنہ طواف کر کے، حسین تیری لحد کو کعبہ بنا گئی. سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے، کئی خزانے سفر کے دوران کر گئی خاک کے حوالے. محمد وجل فرجہم. بیٹا جو بھی مجلس ہوتی ہے، جو بھی جشن ہوتا ہے، وہ امام بارگاہ میں ہو، اس کا ایک الگ ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، الگ اس کا ایک مقصد ہوتا ہے. جو بیٹا اس قسم کی جو محفلیں ہوتی ہے نا، وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ سیکھ رہے ہو، کیا آپ کو پتہ لگ رہا ہے، کوئی بات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو پوچھو، نہیں ذہن میں آ رہی تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. ٹھیک ہے جی. بیٹا جتنے زیادہ سوال کوئی شخص کرتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ یہ اس کے ذہین ہونے کی نشانی ہے سوال کرنا. جو بیٹا سوال وہی کرتا ہے جو سوچتا ہے، جو جستجو کرتا ہے. تو بیٹا آج جس ہستی کی کیا کہتے ہیں شہادت کا دن ہے، جناب زینب سلام اللہ علیہ، بیٹا عظیم خاندان کی عظیم افراد ہیں یہ، اور معصومین علیہ السلام میں ان کا نام نہیں آتا، معصوم 14 ہی ہیں. لیکن بیٹا بغیر معصومین کی فہرست میں آئے بغیر بھی ایسی بیوی ہیں کہ ان سے کبھی بھی خطا کا تصور جو ہے وہ کرنا جو ہے وہ گناہ ہے، کہ کبھی یہ بیوی ایسی ہو کہ خطا ہو سکے. بیٹا جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم. جی ادھر مسجد کے اندر بھی ہے نا، پیچھے جائے عرفان وغیرہ جاتے، پوچھ لو اس کو. تو جناب فاطمہ کی زندگی پہ جب ہم نظر ڈالتے نا بیٹا، تو جناب فاطمہ نے بیٹا بیٹی بن کے بھی دکھایا، جناب فاطمہ نے ماں بن کے بھی دکھایا، جناب فاطمہ نے زوجہ بن کے دکھایا، اور ہر کام کو بہترین طریقے سے انجام دیا کہ کسی قسم کی کسر نہیں چھوڑی کہ اگر بیٹی ہوتی جناب سیدہ کچھ رہ گیا وہ بھی کر کے جاتی. اپنی 18 سالہ عمر مبارک میں انہوں نے اتنا زیادہ عمل دکھایا کہ بیٹی ہے تو باپ کے ساتھ کیسے رہنا ہے، بیوی ہے تو شوہر کے ساتھ کیسے رہنا ہے، ماں ہے تو بیٹوں کے فرائض جو ہے، اولاد کے فرائض جو ہے وہ کیسے انجام دینے ہیں. پروردگار نے موقع نہیں دیا جناب سیدہ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ اگر بھائی ہوں، بہن ہو تو ان کے ساتھ کیسے ریلیشن ہو، اس کے ساتھ کیسا گزارا کرنا.
جناب سیدہ کے یہ جو ایک چیز مہیا نہیں ہوئی، کیونکہ جناب سیدہ کے بھائی بہت چھوٹی عمر مبارک میں جو ہے وہ ان کا وصال ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، تو بیٹا بھائی کے ساتھ کیسے رہنا ہے؟ بیٹی بن کے بھی جناب سیدہ نے دکھایا، زوجہ بن کے بھی جناب سیدہ نے دکھایا، اور ماں بن کے بھی جناب سیدہ نے دکھایا، لیکن بیٹا بہن بن کر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے تکمیل کی ہے جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے کردار کی، کہ بہن اگر جناب فاطمہ کو بھائی کو نصیب ہوتے، کوئی بہن بھائی والا جوڑا ان کا کوئی بنتا، تو جناب زینب سلام اللہ نے بتایا کہ میری ماں فاطمہ بھائی کے ساتھ کیسے رہتی، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہتی، کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، امام حسن علیہ السلام کے ساتھ، حضرت عباس علمدار علیہ السلام کے ساتھ اس بی بی نے رہ کر بتایا کہ کس طریقے سے بیٹا وہاں پر کہ بہن والے رشتے کو کیسے نبھایا جاتا ہے، اور پورا مکمل اپنی ماں کا کردار جو ہے وہ انجام دیا بیٹا۔ اسی لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو ثانیہ زہرا کہا جاتا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ بیٹا جب ان کی شادی ہوئی، اور شادی کے بعد ان کی شرط لکھی گئی تھی کہ امام حسین علیہ السلام جب جائیں گے سفر پہ تو جناب زینب سلام اللہ علیہ جو یہ بھی ساتھ سفر پہ جائیں گے۔ اور بیٹا جناب زینب سلام اللہ علیہ کے بارے میں انسان یہ سمجھ لے کہ کربلا میں سب کا نقصان ہوا، کسی کے بچے شہید ہو گئے، کسی کے سرپرست شہید ہو گئے، کسی کے بیٹے شہید ہو گئے۔ بیٹا جناب زینب سلام اللہ علیہ کا پورا خاندان جو تھا نا بیٹا کربلا میں شہید ہو گیا، 2 ہی بیٹے تھے بیٹا، پوری نسل جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کربلا کے اندر اپنی قربان کر دی۔ معرفت والی بی بی تھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ یزید کے دربار میں یزید کے سامنے کھڑے ہو کر، جب حکومت بھی اسی کی تھی، تخت بھی اسی کا تھا، اور قبضہ بھی اسی کا تھا، طاقت بھی اسی کے پاس تھی، سب کچھ اس کا ہوتے ہوئے بی بی نے وہاں پر جب اعلان کیا تھا نا کہ یہاں پر ہم اپنا منوا کے جائیں گے اور اپنا بتا کے جائیں گے، اتنی بامعرفت بی بی تھی کہ وہ جو کبھی قیدی بن کر آئے تھے اس ملک شام میں، آج یہ شام جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ ساری عظمتیں جو ملک شام کی ہیں وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی ہیں۔ پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں معصومین علیہ السلام کی سیرت کو پڑھنے، جناب زینب سلام اللہ علیہ کی سیرت کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹا جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے بھی امامت کا دفاع کیا، اپنے زمانے کے امام کا۔ جناب فاطمہ کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بتایا کہ اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا کیا کرنا پڑے گا۔ پہلی فاطمہ جناب فاطمہ نے جان دے دی اپنے زمانے کے امام کے لیے، اور بیٹا یہ بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہ کی بیٹی جناب زینب سلام اللہ علیہ اپنے زمانے کے امام کو بچانے کے لیے بیٹا جلتے ہوئے خیمے میں چلی گئی، اور پتہ تھا کہ زمانے کے امام کے لیے حق کیا بنتا ہے انسان کا۔ تو بیٹا صرف انسان یہ سوچ لے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے لیے کیا کر رہے ہیں، اور ہم کہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور کتنے تیار ہیں۔ اگر امام کو ہماری ضرورت پڑے تو ہم کب لبیک کہیں گے اور کب ہم تیار ہوں گے۔ پروردگار ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ ہمارے اس الفاظ کو، اس عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور بر محمد علیہ بیت محمد صلوات۔ بازار شام زینب دربار شام زینب، بازار شام زینب دربار شام زینب، زندان شام زینب کیسے بلائیں، بازار شام زینب دربار شام زینب، زندان شام زینب کیسے بلائیں۔ 11 محرم کرب و بلا سے شام چلی احمد کی نواسی، ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے زینب ہائے ہائے شام، ہائے زینب ہائے ہائے شام، قریب آیا ہے زینب، زینب کو غازی یاد آیا، جو بازار قریب آیا ہے زینب، زینب کو غازی یاد آیا، ہاتھوں سے یا پھر بالوں سے چہرے کو چھپا لو شہزادی، یہ شام شہر کی گلیاں ہیں، دل تھام لے آقا زادی، فضا نے جب یہ بتلایا، آئے زینب
زینب کو غازیانہ. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص، خاص طور پر جناب زینب سلام اللہ علیہ کو تحفۃ ہدیہ کرنے کے لیے، اور جملہ مومنین مومنات مرحومین کے لیے، اپنے خاندان کے تمام مرحومین کے لیے، اور اس قبرستان کے تمام مرحومین کے لیے. ایک مرتبہ سورہ الحمد، تین مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد. تمام ذکر کو جو ثواب ہے پروردگارہ ہم تحفۃً جناب زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ان کی بارگاہ سے جو اجر ملے، جو ثواب ملے، جن جن مرحومین کا ارادہ کیا پروردگارہ سب کے نام اعمال میں درج فرما. یا بار الہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی عزت اور عظمت کا واسطہ پروردگارہ ہم سب کو سیرت جناب زینب سلام اللہ علیہ پر عمل کی توفیق عطا فرما. یا بار الہ تجھے واسطہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کی عزت اور عظمت کا پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ان کے قرضوں کے آسانی عطا فرما. یا بار الہ بیمار مومنین کو شفا عطا فرما، بے گھر مومنین کو گھر کی نعمت عطا فرما. یا بار الہ امتحانات کا دور ہے، جن بچوں کے امتحانات ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں، سب کو امتحانات میں کامیابی اور کامرانیاں عطا فرما. پروردگارہ ہماری آخرت کا جو امتحان ہے پروردگارہ اس کے لیے بہتر تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. ہمارے دین کے ہادی امام مہدی کا جلد ظہور فرما. الہی آمین. ان کے نور سے منور فرما. الہی آمین. کو میں لبیک کہنے کی توفیق عطا فرما. الہی آمین. اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے، اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے، عظمت جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لیے، اور ظہور امام زمانہ میں تاجیل کے لیے بآواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرج. دعائے امام زمانہ. اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. سیدھو کے بیٹھو. اچھے بچوں کی طرف. کان میں بہت